اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 23 سے 30. گزشتہ سے پیوستہ حضرت آدم علیہ السلام کا قضیہ آگے بڑھتا ہے اور جناب آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہما ان کی جو مناجات اور دعا ہے وہ نقل ہو رہی ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ جن کا ظرف بلند ہوگا وہ اپنے ترک اولا کو بھی اسی طرح سے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ جیسے کوئی گناہ ہو گیا. اس نوعیت کے اوپر کہ ترک اولا اور گناہ میں کیا فرق ہے پہلے بات ہو چکی. یہاں پر آگے بات بڑھتی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا قالا اہبتو، تم اترو، تم لوگوں میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. بعضکم لبعض عدو. اب اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام جو اصل اپنی ذمہ داری تھی زمین کے حوالے سے اور وہیں کے لیے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اس کے لیے ان کو اترنے کا حکم دیا جاتا ہے. بے شک محسوس یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ترک اولا نہ ہوا ہوتا تو ابھی کچھ عرصہ اور جنت میں رہ پاتے، لیکن بالآخر جناب آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، زمین کے لیے بنایا گیا تھا. جنت میں بعد میں جو آنا ہوگا وہ جزا کے طور پر ہوگا. فی الحال تو ایک طرح سے ICU کے اندر، ایک انٹینسو کیئر یونٹ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. ہاں اگرچہ اس طرح کے اولا کی گنجائش تھی تاکہ اس پیغام کو پہلے ہی مرحلے کے اندر واضح کر دیا جائے کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور بہرحال فیصلہ اس نے کرنا ہے اور شیطان اپنا کام وسوسوں کے ذریعے سے انجام دے گا. اب جو زمین کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ اعلان ہوا کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. یہ دشمنی ابلیس کے ساتھ تو ہے ہی، مگر خود انسانوں کے اندر بھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں تمام انسان موجود ہیں، تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ان سب سے گویا مخاطب ہو کر پروردگار عالم نے اوورال ایک بات کہی. پھر زمین کے اندر پالیسی کیا ہوگی؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک کے لیے. یہ وہی مہلت کا کانسیپٹ جو قرآن مجید نے بارہا ڈسکس کیا کہ زمین کے اندر ایک مدت ہے جو دی جا رہی ہے رہنے کے لیے بھی اور فائدہ اٹھانے کے لیے بھی. بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو صرف زمین کے اوپر رہتے ہوئے دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت کے لیے کوئی چیز فراہم نہیں کرتے. قالا، پروردگار نے کہا، فیہا تحیون و فیہا تموتون، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے. ومنہا تخرجون، اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. یعنی دنیا اینڈ نہیں ہے، دنیا کے بعد قیامت کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر تم سب کو واپس باہر نکل کر آنا ہوگا، برزخ کا پیریڈ پورا ہوگا اور اس کے بعد قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. اب آدم علیہ السلام کی گفتگو سے یہ بنی آدم کی گفتگو شروع ہوتی ہے کہ آدم کی اولاد سنو میری بات. قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے. ظاہر ہے کہ نزول مقامی بھی ہوتا ہے جس طرح سے نزول مکانی ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز اوپر سے باقاعدہ آ رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ چیز مکان میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نعمت خدا کی طرف سے آئی ہے. بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کا انتظام زمین ہی کی مختلف اشیاء سے ہوتا ہے، مگر چونکہ پروردگار کی طرف سے یہ اہتمام ہے لہٰذا اس عظمت اور رفعت کو بتانے کے لیے کہ یہ نعمت گویا خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے.
پروردگار فرماتا ہے کہ انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر پوشاک اتاری ہے، لباس اتارا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی اہم نعمت ہے کہ پروردگار نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور اس کے دو اہم کام ارشاد فرمائے کہ یواری سوآتکم، اس کے ذریعے سے تم تمہارے جسم کے چھپانے کے قابل حصوں کو تم چھپاتے ہو، یعنی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو تم کور کرتے ہو، وریشن، اور یہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ لباس کے یہ دونوں کام ہیں اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بالکل فطری ہے کہ انسان اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ پرورجن ہے، وہ ایک انحراف ہے۔ ریشن یعنی زینت، اور انسان کے لیے گویا ایک ایسی چیز کہ جس میں اس کے لیے ایک اٹریکشن ہے، کہ لباس بہرحال باعث زینت بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ کہا گیا کہ دیگر ساز و سامان وہ بھی ریشن سے مراد ہو سکتے ہیں، کہ مثلا ایک انسان ہے اسی کپڑے سے وہ بچھانے کے لیے فرش بھی بناتا ہے اور اوڑھنے کے لیے کمبل بھی بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ نعمت ہے، آگے ایک اور چیز بتائی گئی کہ وہ لباس التقوی، پرہیزگاری کا لباس، تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ یعنی یہ مت بھول جانا جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج لباس کے نام پر، جو فیشن کے نام پر جو عیاشی ہوتی ہے اور جس طریقے سے برہنگی کو رواج دیا جاتا ہے، تو انسان فراموش نہ کرے کہ تقوی لباس تقوی کی طرف لے جانے والا ہوں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پہلی بات کہی گئی، ایک نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا، واپس کہا گیا اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ یعنی پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر رہتے تو کچھ اور دن جنت میں رہ لیتے، بالآخر انہیں زمین پر آنا تھا، مگر شیطان نے تو اپنا جو کام تھا وہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس آرام اور آسائش کی جگہ سے خارج کروا دیا، جلدی ہی صحیح مگر خارج کروا دیا۔ تو یہاں پر ایک تو شیطان نے جو کیا تھا وہ بتایا کہ دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح سے بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے جیسے کہ جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا تھا، 1۔ نمبر 2، ینزع عنہما لباسہما، ان کے کپڑے تک اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس، ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئی۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کی ٹیم، اس کے قبیلے والے، من حیث لا ترونہم، جبکہ تم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ یہ بہت بڑا ایج ہے، مگر کیا اس کے نتیجے میں شیطان ہمیں مجبور کر سکتا ہے؟ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان جعلنا الشیاطین، ہم نے محسوب کیا ہے، ہم نے قرار دیا ہے شیاطین کو اولیاء، ان لوگوں کا سرپرست، للذین لا یؤمنون، یہ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اگر تم ایمان لے آؤ اے بنی آدم تو پھر تم شیطان سے بچ سکو گے، شیطان کے تسلط میں نہیں آ سکو گے، شیطان تم پر زبردستی مسلط نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ لوگ کسی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، فاحشہ کسی بھی بدکاری کو کہا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو جنسی یا سیکشول کرائمز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک بدکاری کیا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا معاذ اللہ مگر برہنہ طواف کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اس کی طرف خاص طور پر بعض مفسرین کے مطابق اس لفظ کے ذریعے سے یہاں پر متوجہ کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ بدکاری کرتے تھے یا ایسی بدکاری کرتے تھے، قالو، تو وہ کہتے تھے وجدنا علیہا آباءنا، کہ اسی طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے، یہ فیکچولی کریکٹ ہونے کے باوجود ایک غلط رسم، اور اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ تو پروردگار عالم نے جواب دیا، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بدکاری کا حکم نہیں دیا کرتا۔ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں انسان عقلی طور پر سمجھ سکتا ہے کہ وہ بری ہیں، بدکاری ہیں، اور اس کی طرف یہ حکم، یہ نسبت دینا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ایسی ہو اور اللہ پھر اس کا حکم انجام دینے کے لیے دے۔
اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات کی تہمت لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی تمہارے پاس کیا سورس ہے کہ جس سے تم نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ قول، اے حبیب کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے تو عدالت کا حکم دیا ہے۔ یہ پھر ایک مرتبہ عدل کی اہمیت سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اگلی چیز، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اور اپنے چہرے کو سیدھ پر رکھو ہر نماز کے وقت۔ کل مسجد یعنی ہر نماز کے وقت، ہر وہ وقت جس میں تم سجدہ ریز ہوتے ہو اس وقت اپنا رخ سیدھا رکھو۔ اس کا ایک مطلب یہ کہا گیا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف رکھو۔ دوسرا مطلب یہ کہا گیا کہ جو نماز کا وقت ہے اس میں مسجد میں حاضری دیا کرو، یعنی جماعت نماز میں شریک ہوا کرو۔ نمبر 3 یہ کہا گیا کہ اپنی توجہات خدا کی طرف رکھو، اور تینوں باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو پکارو پورے خلوص کے ساتھ جس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو۔ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جس طرح اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا اسی طرح پھر دوبارہ تمہارا پلٹنا ہوگا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کی اس نے ہدایت کر دی اور ایک گروہ پر گمراہی کی مار پڑی رہی، گمراہی ثبت ہو گئی، یعنی وہ راستے سے ہٹ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، جنہوں نے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ یعنی یہ کمپاؤنڈ اگنورینس یا جہل مرکب ہے کہ ایک تو شیاطین کو اپنا سرپرست بنایا ہے اور پھر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 یہاں پر مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔